جب بات یہ وضاحت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے مرزا محمد علی صاحب یقیناً مجرم ہیں، یقیناً ان سے خطا ہوئی ہے، یقیناً غلطی ہوئی ہے اور بے ادبی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، بلکہ اس سے اوپر کہوں جو کہ مسلمان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کلمات اس نے کہے ہیں اور غلط منسوب کیا عیسائیوں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اندر کا بغض ہے، اندر کی نفرت ہے، اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ جیسے اس سے پہلے مرزا صاحب تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو وہ ابتدا میں دعویٰ نہیں کیا تھا میں نبی ہوں، ابتدا میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے 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 وہاں تک پہنچے، تو شاید یہ بھی ابتدا کر چکے ہیں، تو اس لیے اس کا قلع کما ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس پر پابندی ضروری ہے اور اس پر قانونی طور پر کارروائی ضروری ہے۔ تو میں اس لیے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلا جمعہ کو میں نے بات کی تھی وہ وائرل بھی ہو گیا، وہ چلا بھی گیا، اور انہوں نے مرزا صاحب کے حامیوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا میرے کلپ کو، تو میں اس کی وضاحت کرنا وہ ضروری سمجھتا ہوں اب آپ حضرات کی توسط سے کہ وہ بات مستند نہیں تھی، غلط بات کی مرزا صاحب نے، جھوٹی بات کی، جھوٹی تہمت یا الزام کہہ سکتے ہیں، یا جھوٹا قول منسوب کیا عیسائیوں کی طرف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے مرزا صاحب کو، جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا آئین اس پر وہ کر کے اس کی خوب گرفت کرنی چاہیے۔ جب تک کہ توبہ نہ کرے اس کو گرفتار ہونا چاہیے اور اس سے معافی منگوانی چاہیے، اور آئندہ اس پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ عالم تو ہے نہیں، مفتی تو ہے نہیں، کسی مستند تعلیمی ادارے سے بھی تربیت حاصل نہیں کی، تعلیم حاصل نہیں کی، لہذا اس طرح کی غلطیاں کرتا رہے گا، اور آئندہ کے اس پر بین لگا دینا چاہیے۔